ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، اپنے ذاتی نور سے ان کے نور کو بنایا اور اس نور کو اپنی بارگاہ میں جہاں چاہا، جتنا عرصہ چاہا رکھا۔ کہا جاتا ہے 1,00,000 سال، اور بعض روایتوں میں دوسری مدت ہے، اللہ نے اس نور کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ کتابوں میں ہے کہ اس دوران جب اللہ نے اس نور کو اپنی بارگاہ میں رکھا تو ہر روز 70,000 مرتبہ اللہ تعالی اس نور پر خاص نگاہ فرماتا رہا، اور ہر نگاہ کرم پر اس نور میں مزید نکھار اور سوار کا سلسلہ ہوتا رہا۔ کتنی مہربانیاں ہوئیں، کتنا کرم ہوا، وہ دینے والا رب جانے، یا جس پر ہوا وہ اس کا حبیب جانے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور پر قرآن کریم کے وہ اسرار، وہ رموز، وہ خاص باتیں جو ہر ایک کو نہیں مل سکتی، اس نور میں اللہ نے ان کا فیضان بھرا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ جو زمانہ گزرا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا اثر آپ کے قلب مبارک دل پر اللہ کی طرف سے موجود تھا۔ میں شاید ان باتوں کو لفظوں میں آپ کو نہ سمجھا سکوں۔ اللہ کی طرف سے جس کسی پر بھی مہربانی ہوتی ہے اس کے اندر خاص کیفیات ہوتی ہے جن کو روحانی طور پر کچھ لوگ محسوس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ جو محسوس کر پاتے ہیں ان میں اس کے اثرات آتے ہیں، پھر ان کی سوچ، ان کی باتیں، ان کی زندگی کے طور بدل جاتے ہیں۔ میں نے جتنے علماء اولیاء کو دیکھا ہے، اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان پر حیران ہوتا ہوں۔ 1400 سال کے بعد جب نبی کے غلاموں کی یہ شان، پہلوں کی کیا شان ہوگی، پھر درجہ بدرجہ اوپر جاتے جائیں تو ہم تو صرف تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو، ان کی شان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ وحی، اللہ کی طرف سے وحی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اللہ نبیوں پر وحی فرماتا ہے، ان سے کلام فرماتا ہے۔
اللہ کا کلام اللہ کی طرح بے مثل بے مثال ہے. پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا، کائنات کو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس طرح کا بنا لاؤ. بنا سکتے ہو، بنا لاؤ، ورنہ تسلیم کر لو کہ یہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا کلام. رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے. 1447 ہجری آپ کے سامنے. اب کیا سمجھتے ہو دنیا نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر قرآن نے خود کہہ دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا. ہم پر مہربانی کہ ہم کو یہ کلام ملا، لیکن ہمیں اس سے جو محبت اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جن لوگوں نے قرآن سے تعلق جوڑا وہ عزت والے ہوئے، وہ شان والے ہوئے. میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی کہ صحابہ کرام میں وہ ہستیاں، خاص طور پر مولا کائنات کا ذکر، کہ جو پوچھو جواب قرآن سے دیں گے. ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے پوچھ لیں گے، قرآن بتا دے گا کہ کہاں. اتنا تعلق قرآن سے. علامہ نے بھی کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو کچے کپڑوں میں سجا کر رکھ دیا، پڑھنے سے دلچسپی نہیں رکھی. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف پڑھنے کا کیا فائدہ، اصل اثر تو لفظوں میں ہی ہے، کلام میں. پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نہیں جی ترجمہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے، ترجمہ بھی پڑھیں، مفہوم سمجھیں، تفسیر پڑھیں، مگر قرآن اصل جو ہے اس کا اثر لفظوں میں ہے، اس کلام میں ہے. جب پڑھا جاتا ہے غیروں پر کتنا اثر ہوا اس کے واقعات ہیں. اور یہ واحد کلام ہے جو کم سن بچے بھی یاد کر لیتے، ایک ایک زیر زبر کے ساتھ. یہ اس قرآن کا اعجاز، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن اللہ نے دیا. عرب کا ایک معنی وہ کہتے ہیں بولنے والا، عجم کہتے ہیں گونگے کو. وہ عرب اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، ان کو فخر تھا کہ ہم عرب ہیں. ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، وہ اپنے سامنے کوئی لوگوں کو گونگا کہتے تھے، عجمی. ہم عربی ہیں، بولنے والے. فصاحت، صفائی ستھرائی ہماری زبان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا ان کے سامنے، وہی لوگ جو دعوے کرتے تھے کہ ہماری زبان، ہم بڑے قابل، وہ نبی کے سامنے کچھ بول نہیں سکے، قرآن کے سامنے عاجز ہو گئے. سنا انہوں نے، مگر کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے،
کسی نے کہا کہ کوئی ان کو آ کے لفظ بتا جاتا ہے، کوئی پرانی کتابیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں، قرآنوں کا کوئی ذخیرہ، تو اسی لیے کہا ان سے کہ تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، تم تو اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ پرانی کسی کی باتیں ہیں، تو تم اس طرح کا کلام بنا لاؤ۔ تو ماننا پڑا کہ یہ انسان کا کلام قول بشر نہیں، یہ رب کا کلام۔ اب آپ ایک لفظ کے کتنے معنی کریں، دو چار لفظوں میں کتنی باتیں کر سکتے ہیں آپ تجربہ کرتے ہیں، مگر اس قرآن کے ایک ایک لفظ میں گہرائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے۔ تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا، تفسیریں لکھنے والوں نے 600 جلدوں میں، 600 جلدوں کا مطلب لاکھوں صفحے لکھ دیے تفسیر میں، پھر بھی کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کا کلام ہے، جس میں کوئی شک شبہ